ہفتہ 7 اکتوبر کو فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی شدید جھڑپیں 5ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکابندی سخت کر دی گئی ہے اور غزہ پر حملے تیز کر دیے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پناہ گزین کی کیمپ پر بھی حملے کیے گئے۔ ایمبولینس اور امدادی کارکن بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 900 ہو گئی ہے جبکہ 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں بچے اور خواتین سمیت عام شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ ہسپتال مکمل بھر چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کی عالمی فلاحی تنظیم ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہے جہاں ہسپتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں۔ عالمی فلاحی تنظیم ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہسپتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں اور دوائیوں کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ غزہ بجلی کی بندش اور میڈیکل سپلائی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ فلسطین میں تنظیم کے ہیڈ آف مشن نے کہا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ تمام ہسپتالوں میں شدید رش کی وجہ سے زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے میڈیکل ٹیمیں مسلسل زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے سے تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بمباری میں بہت زیادہ شدت ہے، جس وجہ سے تمام عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب اسرائیلی حکومت نے علاقے میں مکمل طور پر بجلی اور پانی کی سپلائی معطل کر دی ہے، جبکہ علاقے میں موبائل سگنلز کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مشن ہیڈ کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بمباری حیران کن ہے، جس وجہ سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہے۔ کسی بھی صورت میں جنگ رکنا چاہیے کیونکہ اس صورتحال میں یہ غزہ کے لوگوں کے لیے کسی بھی سزا سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں پانی، بجلی اور ایندھن کی سپلائی ناقابل قبول ہے۔ اس عمل سے پوری آبادی کو سزا کے طور پر بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے اور آگے کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ ایک دوسرے ویلاگ کے لیے اپنے ہوسٹ مظفر شاہ کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔